اور اس کے فوائد، جہاں تک اس کے فضائل و فوائد ہیں تو اس کا ایک فائدہ بہت زبردست اکثیر آنکھوں کے لیے، آنکھوں کی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، کسی بھی، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی شوگر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب جی آنکھیں ڈیمیج ہونے والی ہیں، یا پیچھے پتلی کے اندر پرابلم ہو گیا، یا اسی طریقے سفیدی اتاری وغیرہ وغیرہ، اس صورت میں عجیب اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ صورت ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ، اس پانی سے آنکھوں کو دھوئیں، یا 7 مرتبہ تلاوت کر کے پانی رکھ لیں اور روزانہ پانی سے آنکھوں کو دھوئیں، عرق گلاب پہ دم کر کے صبح شام وہ 2 قطرے آنکھوں میں ڈالیں۔ کسی بھی قسم کی بیماری آپریشن کے بغیر اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کو یہ روشنائی عطا کر دیں گے، اور جو بھی مرض ہوگا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو جن کو بینائی تیز کرنی ہو، جو لوگ اینکیں لگاتے ہیں، جی بالکل، تو اگر وہ استعمال کریں تو ان کی اینک اتر سکتی ہے، اتر جائیں گی، بالکل بالکل زبردست ہے یہ حامیم سجدہ، جو اس کے مضامین جو مطالعہ کریں گے آپ حیران ہو جائیں کہ کیا آیات ہیں، کیا مضامین ہے، عجیب و غریب ہے۔ تو اس لیے آنکھوں کی روشنی ایسی بینائی اس کی کھل جائے گی، اور دل کی آنکھ کے ساتھ ساتھ اس کے سر کی آنکھ بھی روشن ہو جائے گی۔ کہ یہ بڑی، تو یہ بڑا کمال ہے اس کے اندر، بہت ضرورت ہے لوگوں کو، ضرورت ہے اس کو، خاص طور پہ بچوں کو اگر دیکھا جائے چھوٹی چھوٹی عمر میں اینکیں لگ جاتی ہیں، جی بالکل بالکل، تو ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر باس ناراض ہو گیا یا حاکم وقت ناراض ہو گیا، یا اسی طریقے سے مقدمہ اور جج جب بڑا اکھڑ دماغ آیا گیا، یا شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو گئی، ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے، تو فجر کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ سورت تلاوت کر کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے اندر اس کو منا کے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ واہ واہ، تو یہ روزانہ کریں ایک ہفتے تک، ایک ہفتے تک، مطلب یہ جو آپ نے بات کی باس کی، یہ تو بڑی کامن سی تکلیف ہے، اور میاں بیوی میں بھی بڑی کامن سی تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائیوں میں اگر ناچاقی پیدا ہو جائے فیملی کے اندر، بہت سے سوال آتے ہیں کہ ناچاقی ہو گئی، بات چیت نہیں ہے اور غصے میں رہتے ہیں، تو ان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت زبردست، 10 مرتبہ کریں فجر اور مغرب کے بعد، انشاءاللہ جو آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، چند بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جو کامیابی قدموں میں۔ جی، میں یہاں پہ ہمارے ایک جو معتقد ہیں آپ کے فرد خان صاحب، وہ بڑی ای میلیں بھیجتے ہیں ان کے فیملی میں ناچاقی کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب مل جل کے رہیں، تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک مسئلے کا حل ہے، اس کو استعمال کر کے ہمیں بتائیے کہ کیسا ہوا، تو اور فرمائیے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ کوئی مشکل ہے، کوئی بہت اہم مہم ہے جو اٹک گئی ہے، حل نہیں ہو پا رہی، اور انسان ظاہر ہے کہ چاہ رہا کہ ہو جائے، جیسے لوگوں کے ویزے کو پرابلم ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے پرابلم ہوتے ہیں، کام نہیں ہو پا رہا، بالکل اینڈ پہ جا کے کام ختم ہو جاتا ہے، کاروبار بالکل کامیاب ہوتے ہوتے ڈیل ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، 11 دن تک 7 مرتبہ تلاوت کر کے دعا کرتے رہے، 11ویں دن آپ خوشخبری سنیں گے۔ مطلب جنہوں نے فرض کریں کہ کسی نے کہیں ٹینڈر دیا بالکل، اور اب اس کا رزلٹ کا انتظار ہے، اور انہیں امید تو ہے لیکن شورٹی نہیں ہے، تو وہ اس کو 11 دن تک اس کو روز پڑھیں، 7 مرتبہ، چھوٹی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو وہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کو کامیابی، ٹینڈر اس کے حق میں نکلے گا، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ زبردست کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شخص کو ہدایت پہ رکھیں گے، اور دعوت حق دینے کی اس کو توفیق دیں گے، اور لوگوں کو دعوت حق دے گا اور خدا کی طرف بلائے گا، اور اس دعوت دینے میں جتنے حروف استعمال ہوں گے اس کے کلام میں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نیکی عطا کرے گا۔ اگر اس نے 1000 حروف کی گفتگو کی ہے تو ہر حرف کے بدلے میں 1000 نیکی، تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا نفع اس کو ملے گا جو خواب میں اگر اس نے دیکھا سنا۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کو وہ عزت عطا فرمائیں گے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، دنیا میں معزز ہو جائے گا اور آخرت میں بھی عزت، اللہ کا ذکر الہی ہوگا تو معزز تو ہو گئی، معزز ہوگا۔ تو یہ دوسرا اس کے لیے بشارت ہے خواب کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ صورت کے فضائل و فوائد اور خواب کی تعبیر۔ حضرت میں آپ سے یہیں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ذکر الہی کے بارے میں سنا یہ ہے کہ آپ کسی بھی محفل میں بیٹھیں تو آپ کو وہاں پہ ذکر الہی چاہے 1 منٹ کے لیے کرنا ہو، کرنا چاہیے، ایسی بات ہے نا؟ بالکل صحیح کہا، کیونکہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر ایسی محفل آپ نے سجا لی کہ جس پوری محفل میں نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، تو وہ محفل کل روز قیامت میں حسرت اور افسوس ہو جائے گی۔ انسان پچھتائے گا کہ میں نے اتنا بڑا جو وقت ضائع کیا، کہ اس کا وبال وہاں دیکھے گا،
اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسی محفل کی مثال ایسی ہے کہ یہ اہل محفل ایک مرے ہوئے گدھے کے پاس جمع ہوئے تھے اور اپنا 2-4 گھنٹے لگانے کے بعد مرے ہوئے گدھے کے پاس اٹھ کے چلے گئے. اب مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھے ہیں, اس کی بو سونگ رہے ہیں, اب یہ کیا زندگی. اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کسی نہ کسی درجے میں اس میں آ جانا چاہیے. تبھی تو سنت ہے کہ جب محفل ختم ہو جائے تو آخر میں ایک دعا پڑھ لیں, تاکہ اس جو مجلس کا کفارہ ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ اس نے پڑھ لیا, اس سے ہوگا کہ اس کے ساری محفل کی کمی بیشی معاف ہو جاتی ہے. یعنی یہ 1 منٹ کی بھی دعا نہیں ہے. بالکل بالکل. اس قسم یہ پڑھ لیں, دعا پڑھ لیں, یا کوئی اور ذکر الہی کر لیں. بالکل بالکل. یا جیسے محفلیں ہوتی ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, سب کو نماز کے لیے بلا لیا جائے. آج کل یہ ایسا ہوتا ہے, یہاں پہ میں نیو یارک کی بات کر رہا ہوں, پارٹیز میں ہم جاتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے. اور لیکن چھوٹی چھوٹی جو محفلیں ہیں گھروں کے اندر, وہاں بھی یہ ہونا چاہیے. کسی نہ کسی درجے, مومن تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا نام لا ہی سکتا ہے. جی ہاں. شروع کریں محفل تو بسم اللہ کر کے شروع کر دی. محفل میں ایک کو امیر مقرر کر دیا, اسے بسم اللہ کر کے محفل کا آغاز کر دیا. پھر درمیان میں اللہ کا تذکرہ کرتے رہے, خوف خدا کا تذکرہ بھی کیا. ٹھیک ہے, سیاسی گفتگو آج ضرورت بن گئی لوگوں کی, لیکن سیاسی گفتگو میں بھی خدا کا تذکرہ آ ہی سکتا ہے. بالکل, اس کو لاتے رہیں. نتیجہ ہے کہ وہ پھر محفل حسرت و افسوس نہیں بنے گی. جی بہت